نبی کا جانثار ہے، جلال چار یار ہے، کبھی وہ مثل پیار ہے، کبھی وہ برق بار ہے، قلم میں ایسی دھار ہے، علی کی ذوالفقار ہے، قلم میں ایسی دھار ہے، علی کی ذوالفقار ہے، غضب میں موسوی عصا، میرا رضا میرا رضا۔ ہلو، ہاں جی بولیے۔ ہاں تو وہابی جو ہے نا قرآن نہ حدیث کسی کی بھی نہیں مانتا ہے، مانتا اتنا ہے جتنا اس نے مطلب کی ہے اس کے۔ او اچھا۔ ہاں جتنا اس کو اچھا لگتا ہے نا اتنا لیتا ہے، باقی چھوڑ دیتا ہے۔ او اچھا اچھا۔ ہاں چاہے قرآن ہو یا حدیث ہو۔ او تو صحیح ایکچولی ماننا کون سا چاہیے؟ ماننے کے لیے پورے قرآن میں جو کتابیں، جو قرآن کی آیتیں ہیں نا اس میں بعض ایسی ہیں جو متشابہ ہیں اور بعض محکم ہیں، تو جو محکم ہے نا سمجھ گئے اس پر عقیدہ بھی رکھنا ہے، اس کو ماننا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، لیکن جو متشابہ ہے نا اس پر صرف ایمان لانا ہے اور ویسا کرنا نہیں ہے نہ ویسا ماننا ہے۔ کہ مطلب متشابہ اس کو کہتے ہیں جو قرآن میں کھلے طور پر واضح طور پر نہ ہو، سمجھ گئے؟ جیسے میں کہوں کسی کو کہ دن میں کھانا کھانا حرام ہے، بس اتنا ہی میں کہہ دوں تو یہ متشابہ ہے، سمجھ گئے؟ کیونکہ اس میں تعویل ہے کہ ہم نے کب کہا، رمضان کے مہینے میں کہا، دن میں کہنے کھانے کے لیے کہا، کیسا، یہ جب پورا واضح اس میں بتا دوں اب سمجھ لو یہ محکم ہے، یہ متشابہ ہے۔ اب اگر یہ میں کہہ دوں کہ رمضان کے مہینے میں دن میں کھانا کھانا ناجائز ہے اتنے بجے سے اتنے بجے تک، سمجھ گئے؟ تو یہ ہے محکم۔ تو جو واضح طور پر بات کہہ دی جائے وہ محکم ہے، اور اس کو ماننا بھی ہے، ایمان بھی لانا ہے، ویسا کرنا بھی ہے، سمجھ گئے؟ تو محکم اور متشابہ ایسی آیتیں قرآن میں ہیں، تو یہ لوگ جو نہیں ہیں وہ متشابہ آیت سے عقیدہ بنا لیتے ہیں، جیسے قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب ہماری طرح بشر یہ لوگ کہتے ہیں، یہ اہل حدیث لوگ اور کچھ حنفی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو نہیں، اور جو میننگ کہا گیا نا تو اس کو عمل کرو، یہ صحیح ہے؟ صحیح بولتے ہیں لوگ؟ نہیں، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن میں سنو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چھوٹی چیز اور بڑی چیز سب کا ذکر ہم نے قرآن میں کر دیا، اور ہر خشک چیز یعنی سوکھی ہوئی چیز اور گیلی ہوئی چیز سب کا ذکر ہم نے پورے قرآن میں کر دیا ہے۔ آج تک کوئی نہیں بتا پائے گا کوئی ذرے ذرے کا نام؟ قرآن میں کر دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا میں تو قرآن میں کر دیا ہوں، لیکن کیسے بھائی؟ جب سمجھ ہی سکتے ہیں تو پھر کیوں نہیں بتا پا رہے ہیں؟ یعنی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یعنی میرا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میڈیکل اسٹور ہے، ابھی میں نے آپ کو بتا نہیں پا رہا ہوں، وہ اہل حدیث لوگ بولتے ہیں نا کہ قرآن پر میں نے ایک بار میننگ کو لے کے آیا تھا، قرآن کی جو میننگ ہوتا ہے نا، میننگ سے مت پڑھو، جو جسے قرآن میں فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا، اس کو بہت سے لوگ پڑھیں گے ہدایت پالیں گے، بہت سے پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر قرآن سے ہی سب کچھ سمجھ لیا جاتا تو پھر حدیثیں کیوں لکھی گئیں، تفاسیریں کیوں لکھی گئیں، ترجمہ کیوں کیا گیا؟ سمجھ گئے نا؟ جی جی۔ ہاں، کون سی ترجمہ صحیح ہے؟ کوئی تو ترجمہ صحیح رہے گا؟ ترجمہ سے نہیں قرآن سمجھ پاؤ گے، ترجمہ تو صحیح ہے، کئی جن کا صحیح ہے، لیکن سب سے بڑھیا اعلیٰ حضرت کا ہے، کیونکہ وہ تفسیر کے حساب سے انہوں نے ترجمہ کی ہے، لیکن سمجھ گئے؟ ان کے بھی ترجمے سے یہ نہیں یہ کر پاؤ گے، بس اتنا ہے کہ گستاخی نہیں کرو گے، اولیاء انبیاء کی شان میں نا گستاخی نہیں کرو گے، لیکن ترجمے سے نہیں سیکھ سکتے کوئی بھی۔ اب مجتہدین جو نہیں ہے، جسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ مطلب ہم نے تم پر رحم کیا جو اولی الامر کو تمہارے بیچ میں بھیجا، ورنہ اگر یہ نہ ہوتے تو تم بہت کم تعداد میں ہدایت پر ہوتے، باقی سب گمراہ ہو جاتے، بہت کم تعداد میں ہدایت پر ہوتے، یعنی اولی الامر یعنی قرآن کا علم رکھنے والے، جو قرآن کا حکم دینے والے ہیں، یعنی مجتہدین، سمجھ گئے؟ میں نے کئی بار قرآن کی ترجمہ کے ساتھ میں نے پڑھا تھا، قرآن پڑھتا بھی ہوں،
لیکن ترجمہ میں ایک بار لے کے آیا تھا، لیکن وہ آیا تھا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن کہیں تو ایک لکھا تھا ایک دو جگہ پہ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے میں نے آسان کیا. کوئی ہے یہاں سے جو؟ نہیں، سمجھنے کے لیے نہیں، یاد کرنے کے لیے ہے. اچھا، یاد کرنے ہاں، کے لیے اس کا آسان. ترجمہ وہ لوگ جاہل ہے نا، بدل دیتے ہیں. اب یہ بتاؤ، میں تمہیں دے دوں سمجھنے کے لیے آسان ہے تو مجھے پورا قرآن ترجمے سے ایک بار پڑھ لو آپ، اور ہر مطلب مجھے بتا پاؤ گے، بتا لے جاؤ گے. نہیں ہوگا. اگر میں کر پاتا تو میں آپ سے کیوں میں بتا نہیں سنو، جب آسان اگر کر دیا گیا ہے کہ ہر کوئی سمجھ سکے اس کو، تو پھر آپ بتا لے جاؤ گے ترجمہ پڑھ کر. خود ترجمہ جس نے کیا وہ نہیں بتا پائے گا، خود اس کو حدیث پڑھنا پڑے گا، پھر مجتہدین کا قول پڑھنا پڑے گا. سمجھ گئے بات؟ تو اس سے مراد ہے یاد کرنے کے لیے. جیسے آپ الحمد پڑھیں، یا دیکھو ایک کتاب اگر آپ 50 پیج کا کسی کو حفظ کروائیں نہیں کر پائے گا، لیکن 9 سال کا بچہ پورا قرآن 30 پارہ یاد کر لیتا ہے. سمجھ گئے؟ یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا گیا. یاد دیکھو، آپ کوئی بھی حفظ کریں گے آیت نا تو فٹافٹ زبان پہ وہ آتے رہے گا، وہ یاد کرنے کے لیے آسان ہو گیا ہے. آج آپ سن رہے ہوں گے 13 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے، اتنی موٹی کتاب. اچھا، اور ایک ویکتی ہے ہمارے انڈیا میں ابھی فی الحال وہ نہیں ہے، جو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں نا، ان کا پی سی بہت چلتا تھا، آپ کو ابھی تو بند ہو گیا کیا؟ وہ جو بولتا ہے کہ صحیح بولتے ہیں؟ نہیں، وہ بالکل یہودی ہے، وہ اس سے دور رہو. ان سب وہ جتنے بھی ہیں ان میں 38 فرقے ہیں اہل حدیثوں میں، آپ کو نہیں معلوم ہے؟ ایسا نہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ وہابی ہیں سب ایک ہیں، وہ ایک نہیں ہے. 38 فرقے ہیں اس میں، 38 قسم کے وہابی ہیں. سب کو الگ الگ کریں گے تو مٹھی بھر ہوئیں گے. کوئی سلفی کہتا ہے، کوئی غیر مقلد ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی یہ ہے کیا نام سے، کئی نام ہے میرے پاس ہے، ابھی میں کتاب نکال کے پڑھوں گا تو سب کا نام آ جائے گا. سمجھ گئے؟ اس میں 38 فرقے ہیں، دیوبندیوں میں 4 ہیں. تو اگر جب قرآن سے علم اگر سیکھ لیتا ہے آدمی تو پھر فرقے کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ سب کو تو ایک ہی جیسا سیکھ لینا چاہیے. کیا سمجھے؟ اس کے مطلب وہاں بھی جھوٹ غلط بول رہا ہے نا. اور یہ لوگ اپنے مرضی سے سیکھ کے نا، اسی لیے ان میں فرقے ہوتے چلے گئے. جو اپنے حساب سے سمجھتا ہے وہ اپنا ایک بنا لیتا ہے. ہم لوگ سمجھنے کے لیے مطلب ہم تو عام آدمی ہوتے ہیں نا، تو علماء سے سمجھنا پڑے گا. سمجھ گئے؟ تو کیسے سمجھو کہ وہ علماء صحیح ہے، یہ صحیح بات کر رہے ہیں؟ اب تمہیں ایک مثال میں دیتا ہوں. جیسے بریلوی جو نہیں ہے، بریلوی سب کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہے، آؤ میرے سامنے بیٹھو. عوام جب لیڈر کی اصلاح ہو جائے گی نا، تب عوام کی خود مخود ہو جائے گی، کیونکہ لیڈر جدھر جاتا ہے عوام ادھر آتی ہے. لیکن یہ لوگ کیوں نہیں بیٹھتے ہیں سامنے؟ جانتے ہیں کہ وہ ہار جائیں گے، شکست کھا جائیں گے. دوسری بات، ان کے مذہب میں ہے کہ مزارات بنانا غلط ہے، شرک کا اڈا ہے جو توڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ ہلو، سر کٹ دینا چاہیے، سر کٹ دینا چاہیے. نہیں، مزار کو گرا دینا چاہیے. بنانا ناجائز ہے، یہ شرک ہے، بدعت ہے. وہ لوگ بولتے ہیں نا مزار کو. ہاں یہ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پرانے ہیں اور ہم میں سے سب لوگوں نے نکلا. جو تب تم ہی پہلے تھے تو مزار بنائے کیوں پھر؟ صحیح بات ہے. بات سمجھ میں آیا؟ جب تم ہی پہلے تھے تو بنائے کیوں؟ اب بنائے تو اب گرا کیوں رہے ہو؟ دوسری بات، ہم لوگ کو کہتے ہیں کہ بریلوی ابھی 100 سال بعد میں پیدا ہوا ہے، جو عقیدہ بریلوی کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر ان سے پوچھو کہ یہ مزار کس نے بنایا؟ بولتے ہیں بریلویوں نے بنایا. اب پھر پوچھو اب مزار کتنے سال سے ہے؟ 1300 سال 1400 سال سے ہی ہے. میں صحابہ سے ثابت کر دوں گا، اور جو اولیاء کاملین ہیں سبھی لوگ، مطلب 800 سال 900 سال 1000 سال پرانا ہے وہ سب. اب ان کو پوچھو یہ بنایا کس نے؟ بولتے ہیں بریلوی نے. بولو بریلوی کب سے رہے؟ بولیں گے 100 سال پہلے سے. بتاؤ ان کے باتوں میں کیسا تضاد ہے؟ سمجھ گئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حاکم المستدرک کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی زمین پر، اور اس میں سے 2 شاخیں نکال دی.
اور فرمایا یہ بیچ والا جو ہے وہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اور جو دوسرے پر گیا یعنی پہلے کچھ تھا اب کچھ ہو گیا، سمجھ گئے، وہ گمراہ گر ہوا اور جہنم میں جانے والا ہوا۔ تو پتہ کیا چلا، مزار والا پرانا راستہ ہے، اب جو نکل رہے ہیں، بولے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے امت میں 73 فرقے ہوں گے، یعنی ایک تھا ہوں گے، یعنی جو کنورٹ ہوتا ہے، پہلے کچھ رہتا کچھ ہو جاتا ہے، وہ کنورٹ ہو رہا ہے، یعنی وہ فرقہ بن رہا ہے۔ تو 73 قسم کے نکل کے بنیں گے، کس میں سے؟ وہی جو مزار پہلے مزار بنوائے تھے، اب وہی توڑنے کے لیے نکل کے توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ سمجھانے کے لیے آسان ہے، کچھ اور سمجھنا ہے؟ ابھی اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، اور اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو بات تو بڑھیا ہے، نہیں تو پھر کبھی لگانا فون، میں اور سمجھا دوں گا۔ اور خود فیصلہ نہیں کرنا، ہم لوگوں کے پاس ہر سوال کا جواب ہے، جیسے انجینئر ہی انجینئر کا پرابلم بتا سکتا ہے، سمجھ گئے؟ اب ایک ڈمرو کوئی بجائے گا تو سننے والا تو لگے گا نا اس کو کہ بڑھیا بجا رہا ہے، لیکن دوسرا جب بجانے والا آئے گا تب بولے گا یہ برابر نہیں بجا رہا ہے، اس سے بڑھیا میں بجا سکتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ سمجھ گئے؟ جی۔ تو کہنے کا مطلب جو اس فیلڈ کا ہے وہی سمجھ سکتا ہے، اور آپ اس کو ہر کوئی بجائے گا، سب کا آپ کو اچھا لگے گا، اگر آپ نہیں جان جس کی سنیں گے اسی کی اچھا لگنے لگے گا آپ کو، سمجھ گئے؟ اور سب سے زیادہ ضروری ہے عوام کو کہ بھائی وہ بھی بجا رہا ہے، وہ بھی سب لوگ بتا رہے ہیں ایسا ہے، تو اس کے بعد سب سے پہلے والا جو اس کا عالم ہے اس سے پوچھے وہ جا کر بھائی ایسا ہے، آپ وہ جواب نہ دے سکے تو پھر اس کے مرضی میں جو آئے وہ کرے۔ بھائی جان، وہ قرآن ایک لفظ بار بار ان میں لکھا گیا ہے، یاتی اللہ واتی الرسول، ارے اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم، ہاں ہے نا، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں سے حکم والے ہیں۔ اب وہ لوگ اتنا نہیں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد میں فرماتے ہیں آگے آیت ہے کہ اگر تم میں کوئی تنازع ہو جائے کسی چیز میں تو واپس لوٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹو گے تو پھر اللہ اور رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ یطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی باتیں تو قرآن میں مل جائیں گی، لیکن رسول کی باتیں کہاں ملیں گی مجھے؟ وہی نا، تو اسی لیے اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم جو حدیث ہے وہ امر والوں نے بتایا ہے، اور قرآن میں اس کا کون بتایا؟ امر والے جو مستحبین ہیں، اور باقی حدیث ہم لوگوں تک کہاں تک کیسے پہنچی ہے؟ اس کے اصول و ضابطے یہ سب کہاں سے پہنچے؟ اولی الامر سے ہی پہنچ رہے ہیں نا۔ اچھا، ہاں، انہی لوگوں سے یہی لوگ سمجھا رہے ہیں، اس کے اصول بتا رہے ہیں، کون سی ضعیف ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی متشابہ ہے، اس کا ثانی نزول کیا ہے، اس کا کہے مقصد کیا ہے، اس کا پس منظر میرے کیا پاس جو قرآن کی ترجمہ ہے اس کو بند کر دو، جب تک قرآن کی جو ترجمہ ہے وہ نہ پڑھو۔ نہیں مت پڑھو ترجمے والی قرآن، اور پہلے علم سیکھ لو، زیادہ سیکھ لو کہ مطلب کچھ سمجھ میں آنے لگے، پھر نہ سمجھ میں آئے تو اس کو پوچھ لو، خود فیصلہ مت کرو، سمجھ گئے؟ تو ہم لوگ جو قرآن سیکھتے ہیں کیسا سیکھتے ہیں؟ ایک قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں اس قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ترجمہ کے بعد اس کے بارے میں صحابہ نے کیا کہا ہے وہ دیکھتے ہیں تفسیر میں جا کر۔ ہم کو اپنے آپ سے نہیں سمجھنا ہے، صحابہ جیسا سمجھا گئے اس آیت کے بارے میں بتا دیے ویسا سمجھنا ہے، تبھی تو ہم صحابہ کے طریقے پر رہیں گے، وہ اپنا طریقہ انہوں نے بتایا ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، تو ہم لوگ قرآن ایسا سمجھتے ہیں، کیسا؟ ایک آیت پڑھیں گے، اس آیت کی تفسیر جا کر دیکھیں گے، ترجمہ دیکھیں گے، پھر تفسیر دیکھیں گے، پھر کتنے محدثین نے اس کے بارے میں کیا کیا رائے پیش کیا ہے اور کیا صحیح کہا ہے کہ اس کو یہ ماننا چاہیے، وہ ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں، خود نہیں سمجھتے ہیں، خود سمجھیں گے تو ہر کسی کا سمجھ الگ الگ ہوتا ہے۔ میرے دوست نے کہا مزار میں مت جاؤ، ارے یار وہ جاہل ہیں بالکل، پڑھتے کچھ ہی نہیں ہے، جب کہاں لکھا ہے کہ مزار پر مت جاؤ؟ کہیں نہیں لکھا ہے، مندر پر مت جاؤ، بت خانے میں مت جاؤ یہ لکھا ہوا ہے، اب میں وہ ان کو بت خانہ اور مزار ایک جیسا دکھتا ہے، کہیں کا کہیں چسپا دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ مزار میں جا کے مانگ سکتا ہوں میں؟ ہاں، لیکن اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سے دیتے ہیں، سمجھ گئے؟
اچھا یہ جو کہیں کہیں ایریا میں ہوتا ہے نا ہمارے انڈیا میں تو بولتے کہ یہ بابا بہت بڑے ہیں وہ بابا بہت بڑے ہیں، سب سے بڑے کون ہیں؟ بڑا چھوٹا ہم لوگ اس میں یہ نہیں کر سکتے، مطابقت نہیں کر سکتے ہیں، بڑا چھوٹا ہم لوگوں میں نہیں کہنے کا حکم ہے۔ میرے ایک دوستوں سے ایک بار بحث ہوئی تھی تو میں نے بولا تھا سب سے بڑا ہمارا پیر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، میں نے یہ بولا تھا۔ ارے یار وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم تو ہے ہی ہیں، لیکن یہاں پیر اور مرید کی بات ہو رہی ہے، وہ صحابہ کے پیر ہیں، ہمارے پیر نہیں ہیں، ہمارے نبی ہیں، سمجھ گئے؟ وہ صحابہ کے ہیں، ہم یہاں اپنی بات کر رہے ہیں۔ کوئی ثابت کر دے مائی کلال کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور تمہارے پیر ہیں، کوئی نہیں ثابت کر پائے گا، سمجھ گئے؟ صحابہ کے پیر ہیں، وہ انبیاء کے امام ہیں، سمجھ گئے؟ کیا لکھا گیا ہے؟ امام الانبیاء لکھا گیا ہے، امام الامتی کہیں لکھا گیا ہے؟ ابھی یہ حالانکہ کہا جائے تو وہ بھی امام ہی ہیں، لیکن امام الامتی کہیں لکھا ہے؟ آپ نے پڑھا آج تک کہیں؟ ابھی دیکھو ہم تو ان پڑھ گواہ ہیں۔ ہاں تو وہی میں بول رہا ہوں، ہاں تو امام الانبیاء دیکھو وہ انبیاء کے امام ہیں، صحابہ کے ہیں، اور کسی صحابی نے اپنا پیر نہیں کہا ہے، یہ خود بدعت ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ ہمارے پیر ہیں؟ کسی صحابی نے نہیں کہا، یہ کہنا ہی نہیں چاہیے۔ بیعت کرتے تھے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کسی صحابی نے نہیں کیا، کسی مجتہدین نے کیا، کسی نے کیا ہی نہیں ہے، خود وہابیوں کا ایجاد ہے یہ، اور کہتے ہیں دین میں نیا بات پیدا کرو گے تو بدعت ہو جائے گی، اپنا خود بدعت ہی کہتے ہیں، بدعت، سمجھ گئے؟ ہاں ٹھیک ہے، اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ 5 وقت کی نماز جو پڑھتے ہیں نا، کوئی ہاتھ نیچے باندھتا ہے، کوئی ہاتھ اوپر باندھتا ہے، کوئی بیچ میں باندھتا ہے، کوئی ہاتھ، کیا کرنا چاہیے میرے کو ابھی پھر؟ جیسے آپ حنفی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر فالو کر رہے ہیں تو آپ کو ناف کے نیچے باندھنا ہے، سمجھ گئے؟ یہ فروعی مسائل ہے۔ اور امام شافعی کی کرتے ہیں تو ناف کے اوپر باندھنا ہے، سینے پر باندھنے والی حدیث ایک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں بھی سینے پر باندھتا ہے، سینے کا لفظ ہی نہیں موجود ہے۔ یہی کون سا رہے گا پھر، کون سا کروں فالو میں؟ جس کا آپ فتویٰ جس امام کی پیروی کرتے ہیں ان کی مانیں آپ۔ میں تو کسی کو بھی نہیں، کیا بولا ابھی میں کن سے، جو بھی ہے۔ میں دیکھو اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، میں بعد میں بات کروں گا، رکھو فون۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں چلو۔